Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرا نام ہے ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. اگر آپ نے اپنے بچے کو کسی مدرسے میں پڑھانے کی کوشش کی یا گھر میں قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں یا کسی ذریعے سے بھی آپ نے اپنے بچے کو قرآن کریم حفظ کروانے کی کوشش کی لیکن آپ کا بچہ حوصلہ توڑے ہوئے اور آپ کی خوابوں کی تعبیر نہیں بن رہا تو میری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی. تو آئیے اس کے اوپر میں آج تھوڑی سی کوشش کروں گا کہ میں مفصل گفتگو کروں اور اگر آپ میری یہ گفتگو تفصیلاً سن لیتے ہیں یقین جانیے اس ویڈیو کے اینڈ پر آپ کا ذہن اور آپ کی سوچ یقیناً بدلی ہوئی ہوگی. آئیے میں بات کی ابتدا کرتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچے کو قرآن حفظ کروانا چاہیے جس وقت اس کی بالکل ابتدائی عمر ہوتی ہے کیونکہ بچے کا ذہن کچا ہوتا ہے. اس وقت جو بچہ قرآن کریم حفظ کرتا ہے اس کو ساری زندگی یاد رہتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، اس وقت بچے کی بالکل بچگانہ عمر ہوتی ہے اور اس وقت بچے کے اوپر اگر دباؤ دے دیا جائے تو بچے کی ساری زندگی کی جو صلاحیات ہیں وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہیں اور ساری زندگی کے لیے بچہ کسی دوسرے کی غلامی کا سہارا بن کے رہ جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میٹرک کے بعد قرآن کریم بچے کو حفظ کروانا چاہیے اس لیے کہ بچہ تب سمجھدار ہو چکا ہوتا ہے اور اس وقت وہ جو کچھ پڑھتا ہے اسے سمجھ بھی آتا ہے اور اسے اچھی طرح یاد بھی ہوتا ہے اور ماں باپ کے اوپر بہت بوجھ نہیں بنتا کیونکہ اس کی ایک ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے. وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن کریم حفظ کرتا ہے. لیکن آپ کے خادم کے یہ دونوں تاثرات غلط ہیں اس لیے کہ بچے کی جو بچگانہ عمر ہوتی ہے ہم اس کو قرآن کریم کا انتہائی بھاری بوجھ اس کے اوپر لاد دیتے ہیں. بعض بچے تو اس کو ماں باپ کا بوجھ سمجھ کر استاد کی سختی سمجھ کر وہ اس کو تکمیل تک تو پہنچا لیتے ہیں لیکن میری زندگی کا یہ مشاہدہ ہے، میری زندگی کے اندر ایسے میرے خاندان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بچپن کے اندر بالکل بچپن میں بچہ 10 سال کی عمر میں بچہ قرآن کا حافظ تھا، 20 سال کے بعد بچہ قرآن بھول چکا ہے. اس کے بعد کچھ لوگوں نے میٹرک کے بعد بچوں کو قرآن کریم حفظ کروایا. میٹرک کے بعد میرے ایک کلاس فیلو ایسے بھی تھے جن کو 1 سال 6 ماہ گھنٹے وقت منٹ سب کچھ یاد تھا. انہوں نے ٹوٹل 1.5 سال کے اندر اور ایک دوست نے 6 ماہ کے اندر قرآن کریم حفظ کیا. میٹرک کے بعد سمجھدار ہوتا ہے بچہ، بہت تیزی سے حفظ کر جاتا ہے. زندگی بھر قرآن کریم یاد رہے گا یا نہیں گارنٹی نہیں ہے. اس لیے کہ جب بچہ قرآن کریم بچپن کی عمر میں حفظ کرتا ہے نا، بچپن کی عمر میں حفظ کیا ہوا قرآن کریم ساری زندگی یاد نہیں رہتا. اس لیے کہ اس کو قرآن کریم کی تکلیف کے اندر جتنا اس نے وقت گزارا ہے، بچہ ہے استاد نے وقتاً فوقتاً اس کو مارا بھی ہوگا، اس ذہنی ڈپریشن کا شکار اتنا زیادہ ہو چکا ہے، ہوش سنبھالتے ہی اس کے ذہن میں آتا ہے بہت تکلیفیں برداشت کر لی ہیں، بہت مدرسے کے اندر مار کوٹ کھا لی ہے، بہت گھر کے قاری صاحب کی اور ماں باپ کی سختیاں برداشت کر لی ہیں، اب میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا. اور میری اس بات کی تعبیر آپ کا ذہن اور آپ کا دل ہے. بتائیں آپ کی زندگی میں ایسے لوگ نہیں ہیں بچپن کے اندر بہت زیادہ بچپن میں انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا اور محدود جو حد مدت ہے 20 سال ہے، 20 سال بچے کی عمر 20 سال قرآن یاد ہونے کی مدت نہیں، بچے کی عمر جس وقت 20 سال ہوتی ہے بچہ قرآن کریم بھول جاتا ہے. اس لیے وہ دباؤ کا شکار رہ کے جو اس نے وقت گزارا ہے نا اب وہ آزادی مانگے گا. جیسے ہی آزاد ماحول میں جائے گا، آزاد ماحول کے اندر بندہ ساری زندگی قرآن کریم کو یاد نہیں رکھ سکتا. اور جو بچہ میٹرک کے بعد قرآن کریم کو بہت جلدی حفظ کر لیتا ہے اس کے سامنے قرآن کی قدر ہی نہیں ہوتی. کہتا ہے یار حفظ اتنے جلدی حفظ نہیں کیا ہوا تھا تو 6 مہینوں میں کر لیا ہے، حفظ اب تو کر لیا ہے، اب انشاءاللہ جب بھی قرآن کو ہاتھ لگائیں گے یاد ہو جائے گا. اسے ساری زندگی قرآن کو ہاتھ کو نہیں لگانا، وہ بس چند صورتیں 1-2 رکوع تلاوت کر کے بہت جلد آپ رمضان کے اندر اس کو مصلی کے پیچھے سماعت کی جگہ پر دیکھیں گے
اور اس سے بھی بہت جلد سماعت کی جگہ سے اس کو آپ ہٹتے دیکھیں گے۔ تو سوال یہ ہے پھر بچے کو قرآن کریم حفظ کروانے کی بہترین مدت کون سی ہے؟ میں آپ کے ساتھ تبصرہ کر رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ بات چیت کریں۔ اگر میری یہ سوچ غلط ہے، اگر میرا یہ مشورہ غلط ہے، تو میرے اس غلط مشورے کے اوپر ایک دفعہ عمل کر کے آپ اپنے بچوں پر ضرور دیکھیں، ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ میری اس بات سے ضرور متاثر ہوں گے۔ لیکن آپ پھر سوچ رہے ہوں گے کہ قاری صاحب بچے کو حفظ کرانے کی صحیح عمر کیا ہے؟ بچے کو صحیح جو عمر ہے حفظ کرانے کی وہ 12 سال ہے، 12 سال سے 15 سال تک یہ بچے کو حفظ کروانے کی بہترین مدت ہے۔ 12 سال کی مدت ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے بچے کو کسی سکول میں داخل کروائیں، 5ویں یا 8ویں کلاس مکمل ہونے کے بعد آپ اس کو کسی مدرسے کا رخ کروائیں یا کسی قاری صاحب سے ٹائم لے کر آپ اس کا حفظ شروع کروائیں، مجھے امید ہے کہ آپ اپنے خوابوں کی تکمیل تک پہنچ پائیں گے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں قاری صاحب میرے بچے کی عمر 12 اور 15 کے درمیان ہے اور میں نے 5ویں پڑھا کر اس کو شروع کروایا تھا یا 8ویں کلاس مکمل کرا کے، لیکن وہ ہمت ہارے ہوئے ہے، وہ کوئی خاص دلچسپی نہیں لے رہا، تو بچے کی حفظ میں دلچسپی نہ لینے کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ میں چند وجوہات ذکر کروں گا، لیکن ان وجوہات میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ کچھ بھی ہے، آپ خود توجہ کریں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک کہیں وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ماں اور باپ کے درمیان لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بچہ بہت زیادہ ٹینشن کا شکار ہے، ہر وقت وہ سوچوں میں گم رہتا ہے، اس کی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر گھر میں ماں اور باپ کی طرف سے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، گھریلو معاملات بہت بہتر ہیں، تو پھر یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے آپ نے حفظ کے ساتھ اس کو سکول کا بوجھ بھی دیا ہوا ہے، اس کا ذہن تقسیم ہو چکا ہے، آپ کا بچہ حفظ کو اہمیت نہیں دے رہا، اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے سکول کی تعلیم پہ کہ میں نے تیرے ایک سیمسٹر کا 3-3 5-5 ہزار لگایا، اگر تو اس ایگزام میں فیل ہوا تو تجھے میں چھوڑوں گا نہیں، تو اس کے اوپر سکول کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ کبھی یہ الفاظ ہم نے حفظ کے لیے استعمال نہیں کیے، میں آ رہا ہوں اب اس بات کی طرف بھی، تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم اس کو سکول بھیجتے ہیں اور سیکنڈ ٹائم وہ مدرسے میں پڑھتا ہے تو اس کا جو ذہن ہے نہ سکول کی طرف ہے نہ مدرسے کی طرف ہے، وہ بین بین ہے، وہ درمیان میں ہے، اور نہ وہ سکول صحیح طریقے سے کر پا رہا ہے حفظ۔ تو میرا بہترین مشورہ ہے کہ سکول وہ جس سٹیج پہ ہے وہ مکمل کرنے کے بعد جلدی اس کو سکول چھڑوا دیں، صرف ایک طرف توجہ اس کی پہلے حفظ مکمل کروائیں۔ حفظ آسان نہیں ہے، حفظ پوری توجہ مانگتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں قاری صاحب میرے گھر میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میرے بچے کے اوپر سکول کا بھی کوئی بوجھ نہیں ہے اور میرا بچہ مدرسے کے اندر بالکل فری ہے اور اس کے باوجود وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے رہا، تو پھر بچے کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے۔ اگر بچہ پڑھائی میں پوری دلچسپی لے رہا ہے تو پھر بچے کی طرف آپ دلچسپی کو خاص نہیں دے رہے۔ کیا مطلب؟ میں چند ٹپس آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ آزمائیں، انشاءاللہ بہت جلدی اس مشن کے اوپر آپ اپنے بچے کو کامیاب پائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ، آپ کا بچہ کتنے دنوں بعد گھر آتا ہے؟ ہفتے بعد یا 1 مہینے بعد؟ وہ جب بھی آئے کھانا کھا کے موبائل چلانا تھوڑی دیر رک جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی دیر موبائل کو روک لیں، گھر کے کام روک لیں، اس کے سارے بہن بھائیوں کو بٹھا کے رات کے کھانے کے بعد یا جب بھی ماحول میسر ہو بچے کو کہو بچے تلاوت سنا، مدرسے کے اندر کیا پڑھا ہے تو نے؟ 30ویں پارے میں وہ دیکھیں اب اس کے 15-20 پارے ہو چکے ہیں اور وہ آپ کو قل واللہ احد سنا رہا ہے، آپ کو قل اعوذ برب الناس سنا رہا ہے۔ سوالیہ نشان تو بنتا ہے نا کہ 15 سپاروں میں سے آخری وہ صورتیں سنا رہا ہے جو گھر بیٹھے اس کو بہن بھائیوں کو بھی آ رہی ہیں، اس کو کہو نہیں میرا بیٹا کسی ایسی جگہ سے سنا جو ہمیں نہ آتی ہوں، مشکل جگہ سے پڑھ، ٹھیک ہے؟ ایک یہ کہ وہ جب بھی گھر آئے آپ اپنے کاموں کو روک کے بچے کو توجہ دیں اور اس سے سنیں، ایک بات۔ نمبر دوسری بات یہ کہ سکولوں کے اندر ٹیسٹ ہوتے ہیں نا مانا، ہفتہ وار بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچے کو جب سے مدرسے میں حفظ کرانے کے لیے بھیجا ہے آج تک ہم نے اس کے کتنے ٹیسٹوں کا اہتمام کیا ہے؟ ایک بھی نہیں۔ آدھا قرآن حفظ کر چکا ہے، ہم اس کے ٹیسٹ کو نہیں لیتے، ہم اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے۔ جب بھی وہ گھر میں آئے اس کے بہن بھائیوں کو بٹھا کے آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں،
اس کو کسی چیئر پہ بٹھا کے کسی چارپائی پہ بٹھا کو میرا بیٹا تلاوت سناؤ اور اچھے انداز کے اندر سناؤ، مدرسے کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں آپ، وہ آپ کو تلاوت سنائے گا۔ گھر کے اندر یہ اہتمام رکھیں، اور اس کے گھر آنے سے پہلے کسی محلے کے امام کا ناشتہ گھر میں رکھیں، ان کا کھانا گھر میں رکھیں، یا کسی محلے کے امام سے ویسے ہی آپ ٹائم لیں، اور بچے کا امتحان لینے کے لیے آپ قاری صاحب کو گھر بلائیں۔ جب قاری صاحب آ چکے ہوں تو بچے کو بلائیں کہ قاری صاحب اس سے ٹیسٹ لیں، یہ مدرسے کے اندر کیا پڑھ رہا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب بچہ گھر آئے گا تو اس کی دو باتیں ذہن میں ہوں گی، میں گھر جاؤں گا، میرے ماں باپ اور بہن بھائی مجھ سے سنیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی میں گھر جاؤں گا میرے ابو نے پہلے ہی قاری صاحب کے ساتھ دعا سلام بنا کے رکھی ہوتی ہے، وہ ان سے ٹیسٹ لیتے ہیں، آپ کا بچہ پڑھائی کی طرف گامزن رہے گا۔ اور تیسری بات یہ، رمضان کے اندر آپ کے بچے نے 5 سپارے حفظ کر لیے، 10 سپارے یا 15 سپارے، آپ تراویح کا اہتمام گھر میں کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ رمضان میں ایک تو آپ کے گھر میں قرآن کی برکات کا نزول ہوگا، اور دوسرا یہ کہ آپ کے بچے کو پتہ ہوگا کہ رمضان کے اندر میں نے قرآن گھر میں سنانا ہے۔ کسی بھی مدرسے سے یا محلے کے کسی مسجد سے کسی بچے کو لائیں، وہ اس کا سنیں، اور آپ وقتاً فوقتاً یہ کہ جب بچہ پڑھ رہا ہو تو پیچھے قرآن لے کر اس کا سنیں۔ جس وقت رکوع کرنے لگے قرآن بند کر کوئی بھی صورت بن سکتی ہے، بہرحال قرآن کے اندر آپ کا بچہ گڑبڑ تو نہیں کر رہا۔ رمضان کے اندر اس سے تراویح گھر میں پڑھائیں۔ جب بھی ختم ہو تو چائے کا اور کیک رس کا کوئی ہلکا پھلکا کوئی اہتمام کر لیں، جس سے بچے کی حوصلہ افزائی ہو کہ یار میرے ماں باپ دلچسپی لے رہے ہیں، ان کو مجھے حفظ کروانے کا بہت شوق ہے، ہم نے بچوں کو مدرسے میں داخل کروا لی ہے، وہ گھر آتے ہیں، ٹی وی گھر میں لگا ہوا ہے، وہ گھر آتے ہیں، ہم نے کبھی ان سے سنا ہی نہیں، کبھی ان سے پوچھا ہی نہیں، مدرسے کا حال نہیں پوچھا، اساتذہ کا حال نہیں پوچھا، پڑھائی کے متعلق ہم نے کبھی ان سے ڈسکس نہیں کی۔ وہ آتے ہیں میلے کچیلے کپڑے لے کے، جاتے ہوئے دھلے ہوئے کپڑے لے کے، ایک اچھی سی فلم دیکھ کے، گھر کے ماحول کا سارا جائزہ لے کے، گھر کے ماں باپ کی لڑائیاں وہ سب کچھ لے کے ساتھ چلے جاتا ہوں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم سے پوچھنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ جب بھی گھر میں آئے ان سے خود بھی سنیں، ان کا ٹیسٹ کا، ان کے امتحان کا بندوبست کریں۔ رمضان کے اندر اگر 5-6 سپارے کم ہیں تو گھر میں اہتمام کریں، لیکن اگر اس کے 15 یا 20 سپارے ہو چکے ہیں کہ محلے کی مسجد میں یا کسی مسجد کے اندر اس کی تراویح کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ بچے کی طرف آپ توجہ دیں گے تو بچہ آپ کے خوابوں کی تکمیل کر پائے گا۔ لیکن جب بچہ گھر میں آتا ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اس کو ٹائم دینے کا، تو یاد رکھیے بچے کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہمارے خوابوں کے اوپر وہ اتنی زیادہ بلند بلڈنگ کھڑی کر دے۔ وہ کسی نے سچ کہا تھا، وقت کے اوپر وقت کی قدر کریں، ورنہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ آپ کو وقت دے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے، آپ کومنٹس کے ذریعے میرے ساتھ ڈسکس کریں، انشاءاللہ میں پوری رہنمائی کرنے کی آپ کی کوشش کروں گا۔ تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر بچہ حفظ نہیں کر پا رہا تو بچے کی عمر کیا ہے، بچے کی عمر میری بتائی ہوئی لمٹ کے اندر ہے، تو پھر یا توجہ آپ کی نہیں ہے یا توجہ آپ کے بچے کی نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی وجہ ہے آپ کومنٹ میں آئیں، میرے ساتھ بات چیت کریں انشاءاللہ۔ اگر آپ میرا نمبر ضرورت ہو تو ڈسکرپشن میں میرا اپنا ذاتی نمبر موجود ہے، جس قسم کی بھی بات ہو پوری راز کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔